اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 171۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پیچھے ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو انعام کرتے ہیں اس پہ وہ شہید جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو بھی قربانی انہوں نے دین کے لیے دی ہے۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا کرتی تھیں کہ اے میرے بھانجے، تیرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر صدیق بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچ چکا اور مشرکین مکہ کو لوٹ گئے، تو آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر حملہ آور نہ ہو، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر صدیق اور زبیر بھی تھے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غزوہ احد سے واپسی کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا، اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اس اور الزام دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو مدینہ بھیجا جائے جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اور کچھ دیر دلا کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی جائے کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جرار جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مقابلہ کرنے کی انہیں ہمت ہی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے مدینہ جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈا کا اثر ابو سفیان کے توقع کے برعکس نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بھی بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت سے کہا گیا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو ناچار نکلنا ہی پڑا، چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کے مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ اس کے ساتھی پہلے ہی یہ کچھ چاہتے تھے، چنانچہ وہ وہیں سے واپس مکہ چلے گئے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلا اس دفعہ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج دگنے سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرا وہ کہ مسلمانوں کی جرأت ایمان کو خوب ملاحظہ کر چکا تھا۔ تیسرا جو پروپیگنڈا وہ پیدا کر چکا تھا، اس مناسبت سے اس کے پاس لشکر نہایت قلیل تھا، چنانچہ اس پر کچھ ایسا رفتاری ہوا کہ اس نے واپس مڑ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس غزوے کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان رسد کے طور پر ستو ہی ساتھ لایا تھا جو راستے میں گرتے بھی رہے، اور واپسی پر اس رسد کو یہیں چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ بھی اٹھایا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے تو آپ بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، یعنی صحابہ کرام ہر لحاظ سے فائدے میں ہی رہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور جنگ کی سختیوں سے بھی بچ رہے، دشمن بھی مغلوب ہو کر واپس چلا گیا اور مالی فائدہ بھی حاصل ہو گیا، اور ہر طرح سے کامیاب واپس لوٹے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو، بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔
پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے چیلنج کیا، مگر بعد میں خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپنے لگا اور انہیں ڈرانے اور دہشت گرد زدہ کرنے کے لیے ایک شخص نعیم بن مسعود کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں کو جا کے یہ بتلائے۔ اس طرح مسلمان خوفزدہ ہو کر بدر میں مقابلے پر آنے کا ترک کر دیں گے۔ اس سارے ڈرامے کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کھیل سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے اور نعیم بن مسعود بھی، اور مسلمانوں کی کو تاکید کی جا رہی ہے کہ میرے سوا کسی طاغوتی طاقت سے مت ڈریں، یعنی اللہ کے سوا کسی سے بھی مت خوف کریں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں۔ اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھیں سب بھی اسلام کے دشمن تھے اور اسے مٹانے کے در پہ تھے، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ ہوں یا منافقین ہوں یا دیگر قبائل عرب ہوں، اور یہ سب لوگ اسلام کو کچلنے کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی قدرت نہیں رکھتے، بس اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، یعنی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو آپ کو فی الواقع غمزدہ بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی انتہائی کوشش کے باوجود یہ لوگ اسلام کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے یا اسے قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور اس بات سے آپ سخت پریشان ہو جاتے تھے، اور اس بات کا قرآن میں کافی مقامات میں ذکر بھی آیا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہی کہہ کے تسلی دی کہ تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا وبال انہیں پر ہوگا، اور نہ ہی میرا پیغام پہنچا دینے سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، کافر لوگ یہ ہرگز نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ بالخصوص مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو جو سلوک ہم تم سے کر رہے ہیں اس بنا پہ تو اب تک ہم پر کوئی عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز بھی رہا ہے۔ اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ ہم انہیں اس لیے مہلت دیے جا رہے ہیں کہ جتنے یہ زیادہ سے زیادہ گناہ اور سرکشی کے کام کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہو سکیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دیں۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ یعنی اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک ہی اسلامی معاشرے میں مل کر رہتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے درجات ایمان میں امتیاز صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو کسی آزمائش میں ڈال دے، اور اس طرح اچھے اور برے میں امتیاز ہو جائے گا۔ جیسے کہ غزوہ احد کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا۔ آزمائش کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ان کے احوال پر مطلع کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتا دیں، مگر یہ بات اللہ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے۔ اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ جس قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت تھی وہ تو اللہ نے پہلے انبیاء کے ذریعے سب انسانوں کو بتا دیا تھا، مثلا یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا، نیک لوگ جنت میں اور بد کے تحت دوزخ میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منافقین کی علامتیں تو بتلا دی ہیں، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتلایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ دور ربی میں صرف ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو شدید ضرورت کے تحت چند منافقین کے نام بھی بتائے تھے۔
غزوہ تبوک سے واپسی سفر کے دوران 14 یا 15 منافقوں نے ایک سازش تیار کی تھی کہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان آپ کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو منافقوں کی سازش سے مطلع کر دیا اور ان منافقوں اور ان کے پاپوں کے نام بھی بتا دیے جو آپ نے حضرت حذیفہ کو بھی بتلائے تھے، اور ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کے نام وغیرہ کسی کو نہ بتلائے جائیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو غیب پر جب چاہے مطلع کرتا ہے اور جتنا چاہے اتنی ہی بات سے مطلع کرتا ہے، اگر چاہے تو نہیں بھی کرتا۔ مثلاً حضرت یعقوب کو مصر سے قمیص لانے والے کی تو فوراً بذریعہ وحی خوشخبری دے دی، مگر جب یوسف کے نان ہی کے ایک کنویں میں ان کے پاس پڑے رہے اور یعقوب ان کے غم میں بیمار بھی رہے تو اس وقت اطلاع نہ دی۔ اسی طرح حضرت عمر اسلام لانے کے بعد آپ کی خدمت میں جا رہے تھے تو آپ کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی گئی، مگر جب آپ واقعہ عفک کے بارے میں مہینہ بھر سخت بے چین اور پریشان رہے تو اس وقت پورا 1 ماہ بعد وحی آئی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اور جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان پر خوش ہے۔ مال و دولت اسی صورت میں اللہ کی نعمت کہلا سکتا ہے جبکہ اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اور اگر بخل سے کام لیا جائے تو یہی مال و دولت عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پہ 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اس کے دونوں بانچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تھی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں وہ خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، بس ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بالآخر اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا، یعنی آخر میں تو مال اللہ ہی کے پاس چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش رکھتے ہوئے مالدار ہونے کی امید ہوتے ہوئے اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔